ان کے ڈیفنس میں استعمال ہوا ہے مڈل ایسٹ کے، تو ہم ایران سے ہم ان کو بچا رہے تھے، یہ یہی پیسے دیں گے۔ اب جنگ تو ہے اسرائیل کی، اور یہ تو آپ اس دن ایک دو دن پہلے شاید یہ ہیگزٹ جو سیکرٹری آف وار ہیں وہ بات کر رہے تھے، نیٹو کی برائیاں کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ٹرمپ بھی کہتا ہے بار بار میں نیٹو سے نکل جاؤں گا، مارکو روبیو بھی کہتے ہیں میں نیٹو سے نکل جائیں گے، ہم ون وے اسٹریٹ ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا جہاں سے پتہ لگ گیا کہ خود مان گئے کہ امیوننٹ تھریٹ نہیں تھا امریکہ کو۔ امریکہ نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں ان کے میزائل سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ اسرائیل پہ بھی حملہ کریں گے اور ہمیں بھی ہٹ کر سکتے ہیں، امیوننٹ تھریٹ۔ میزائلز کے بارے میں سنیے پیٹ ہیگسٹ کیا کہتے ہیں۔ These are missiles that don't even range the United States of America. They range allies and others, and yet when we ask for additional assistance or simple access basing overflight. آپ نے خود ان کی بات سن لی، انہوں نے خود کہا کہ ان میزائل سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، ہمارے تو الائز کا خطرہ تھا۔ پہلے یہ کہتے تھے امیوننٹ تھریٹ ہے۔ جوزف کینٹ ان کے تھے ڈائریکٹر نیشنل سینٹر کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے، ہائیسٹ رینکنگ پہلا آفیشل تھا جس نے ریزائن کیا اسی بات پہ کچھ دن پہلے کہ یہ امیوننٹ تھریٹ نہیں تھی، امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بعد میں ٹرمپ نے بھی اس کی بڑی برے اس کی گالی گلوچ کیا کہ نالائق تھا، فلانا تھا، یہ تھا۔ بٹ دا ایشو از ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی وار تھی۔ اور اب یہ جو ہم اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی لیے اس پہ اتنا ایشو بن گیا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسی سورس نہ ہو کہ جس کے اوپر اس کی چار پیسے آ جائیں اور یہ اپنا ری بلڈ کر سکے۔ اور جہاں تک تعلق ہے یو اے والے ایشو کا، اس کے اندر ایک اور بھی کمپلیکیشن آ گئی ہے۔ اسی سٹوری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یو اے کے اندر جو یہ تین آئلینڈز ہیں، موسا اور ابو موسا، گریٹر اینڈ لیسر توم، یہ بھی ڈسپیوٹیڈ آئلینڈز ہیں بٹوین ایران اینڈ یو اے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہیں ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ایران کا، یہ ایک نیشنل پریسٹیج کا بھی آنر ہے، لیکن یہ اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ بھی ہیں۔ اور یہاں تک اس آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر یہاں آئیں گے تو یہاں پہ بیسز بن سکتی ہیں، سب کچھ۔ ملٹری آپشن کی جو بار بار بات اب ہو رہی ہے، اور یہ اسرائیل کے لوگ اس کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں تھرو ایلائز اور تھرو میڈیا اینڈ آل دیٹ، کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ، یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اگر یہ خرق آئلینڈ پہ قبضہ کر بھی لیتا ہے امریکہ، تو اس پہ قبضہ رکھنے کے لیے اور اسٹریٹ کو چلانے کے لیے خالی یہ کافی نہیں ہے کہ آپ 10,000 بندہ لے آئیں اور شپ سے اسکاٹ کرتے جائیں۔ 100 میل کی پٹی ہے، اس پہ بھی قبضہ کرنا پڑے گا۔ کیا امریکہ کر سکتا ہے؟ آج امریکہ نے بڑے دھڑلے سے ایک اور اناؤنس کر دیا، آرسنل آف فریڈم نامتے ہیں، ایپک فیوری آپریشن کا، یعنی کہ انکار، غصے کی انتہا، غضب کی انتہا۔ اب ہے آرسنل آف فریڈم کہ ہم اسلحہ اپنا بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ مارچ 6 کو ان کی ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس کے لوگوں کے، سینئر کمپنیز کے لوگوں سے۔ اس کے بعد آج تک جو سب سے بڑی 3 کمپنیز ہیں ان کے پاس ایک آرڈر بھی پلیس نہیں کیا۔ اور جو روسی تھنک ٹینک ہے اس کی بڑی کریڈیبل رپورٹ ہے کہ اگر مارچ تک جنگ جاری رہتی ہے، وہ کہہ رہے تھے، تو یہ اپریل کے پہلے ہفتے آنورڈز جو ان کے ایرو ریسیپٹرز ہیں اسرائیل کے ڈیفنس کے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ امریکہ کی صلاحیت ڈیفینڈ کرنے کی، اپنی بیسز، اپنی شپس، اپنے جوانوں کی پہلے سے آدھی سے بھی نیچے ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ گراؤنڈز میں ہم جائیں گے سب کچھ، تو ایک ڈیزاسٹرس پکچر بن رہی ہے۔ آپشن کیا ہے؟ کیا امریکن صدر اب ہر ریشنل کہتا ہے کہ ان کو نکلنا چاہیے؟ آج جو امریکہ میں ان کا پول آیا ہے، ورسٹ ایور ریٹنگز ہیں ان کی پرسنل ریٹنگز جو ہیں اکانومی پہ 64% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں اکانومی مینیج نہیں ہو رہی۔ ایون ریپبلکنز میں ان کی سپورٹ گر گئی ہے۔ جو ان کی وار کی سپورٹ ہے وہ پہلے ہی 2/3 لوگ اس کے خلاف تھے۔ کے خلاف 2-3 دن پہلے 80 لاکھ لوگ پورا امریکہ میں نکلا۔ لاجیکل ہر چیز کہتی ہے کہ ملٹری وائز، پولیٹیکلی وائز ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، نیٹو ان کے ساتھ نہیں ہے، یورپین ممالک میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، عرب الائز میں جنگ میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ان کو بار بار سارے کہیں جنگ ختم کریں، کیا کریں گے یا نہیں، یا اسرائیل کی وار ابھی آگے چلے گی؟ یہ تمام فیصلوں کا جواب شاید آج اس تقریر میں مل جائے جو وہاں کے 9 بجے رات کے مقامی کے وقت یہ قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سپیچ اس لیے کر رہے ہیں، ٹرمپ بار بار کہتے تھے کہ میرا میسج نہیں جا رہا لوگوں کو، لوگ میرے حق میں ہیں لیکن ان کو پیغام میری ٹیم دینے میں ناکام ہے، تو مے بی یہ اس لیے، یا وہ نکلنے کی تیاری کریں گے۔
نیٹو کے ساتھ ان کی وار لگتا ہے ہر ایک سے جنگ چھیڑ دی ہے. نیٹو کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ قابل ہی نہیں ہے. برٹش پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو نیوی بھی نہیں ہے. ویسے اس میں اتنی کوئی بری بات بھی نہیں کی. نیوی ان کے پاس 6 ڈسٹرائرز ہیں برٹن کے پاس, اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس میں سے 4 ناکارہ تھے اور ڈاک یارڈ میں ریپیئرز میں تھے, تو وہ تو بات ٹھیک کرتے ہیں. لیکن وہاں سے کرارا جواب آ گیا برٹش پرائم منسٹر کا بھی. انہوں نے کہا دس از ناٹ آور وار, ہم اس میں نہیں جائیں گے, سمپل ایز دیٹ. اور جب انہوں نے ایک اور بھی بحث چل گئی وہاں, انہوں نے نیٹو میں یہ بھی کہا کہ جو ان کا آرٹیکل 5 ہے کہ اگر ایک پہ حملہ ہو تو سب پہ حملہ تصور ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا پاسبانی نہیں کر رہے اگریمنٹ کی. نیٹو کے بلکہ ڈیفنس منسٹر جو جرمنی کے ہیں, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس میں ہے اگر آپ پہ حملہ ہو, یہ حملہ آپ لوگوں نے کیا ہے. برٹش پرائم منسٹر نے کہا دس از ناٹ آور وار. تو پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, اسرائیل امریکہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایران ان کا بوجھ اٹھا رہا ہے. اور اب جو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں عرب ممالک میں سے کسی کو لایا جائے, جیسے یو اے ای ہے, بحرین سے ریزولوشن موو کروا دیا, یو اے ای سے لیٹر لکھوا دیا, پھر یو اے ای کا اس طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ تیار بیٹھا ہے کہ بالکل ہم جنگ میں آئیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک نئی ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ باقی لوگ ڈی ایسکیلیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ منسٹریل کانفرنس ہوئی, سعودی عربیہ جو بہت ناراض بھی ہیں آج کل اور جائز ناراض ہیں, وہ کہتے ہیں کبھی بھی ہم نے حملہ نہیں کیا تھا, ہمارے پہ ایران نے حملہ کیوں کیا. ان کے فارن منسٹر بھی آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں تھرو ڈائلاگ کریں گے. قطر جس پہ بار بار حملے ہوئے اور قطر پہ ٹھیک ٹھاک وہاں ڈیمیج بھی ہوا ہے, اس کے اسپوکس پرسن بھی وہاں کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو ایران نے کیا غلط ہے, لیکن ہم ہمسائے ہیں, ہمیشہ سے اکٹھے ہیں, آگے بھی اکٹھے چلنا ہے, ہم نے ایک ارینجمنٹ اس کو آگے رکھنا ہے, ہم نے طریقہ نکالنا ہے کہ آئندہ یہ چیزیں رپیٹ نہ ہوں اور ایک پوسٹ وار سینیریو کریٹ ہو جس میں سیکیورٹی ارینجمنٹ میں سارے اکٹھے ہوں, ایران بھی اس کا حصہ ہو, سارے مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اس کا حصہ ہوں. بٹ یہ ایک نیا شوشہ جو آج چھوڑا گیا ہے, یہ ایٹ ون لیول آپ اگنور بھی کر اور ایٹ اندر لیول اٹس اے ویری سیریس تھنگ. میں نے کل اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر کچھ کافی پریشر بھی ہے, کچھ یو اے ای کے دوستوں کا, کچھ دوسروں کا, کہ آپ بہت زیادہ ایک سائڈ پہ جھکاؤ آپ کا نظر آتا ہے ایران کی طرف. اور یہ پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف نہیں ہے, پاکستان کا جھکاؤ امن کی طرف ہے. اور اب بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, چائنا انوالو ہو گیا ہے, رشیا انوالو ہو گیا, اور اب ان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, وہ بھی جوائنٹ اسٹریٹجی کی بات کرنا شروع ہو گئے. رشین فارن منسٹر نے کل کہا کہ یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ چائنا نے بھی امیڈیٹ سیز فائر کی بات کی ہے, تمام لوگ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا. ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں. ان کے جو کلوزسٹ ایڈز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اکانومی کی بات کریں, جس الیکشن کیمپین پہ آپ آئے تھے کہ میں جنگیں نہیں کروں گا, میں لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ نیچے رکھوں گا, وہ ساری چیزیں الٹی ہو رہی ہیں. لیکن دوسری لابی ان کو وہ ایک ان کے ایگو کے مطابق کھیلتی ہے. آج کی تقریر بڑی امپورٹنٹ ہوگی, جو اگر آپ جاگ رہے ہوئے تو صبح 6 بجے سن لیجئے گا, ورنہ وہ تو سارے دن پھر چلے گی. اس میں کیا تھوڑا بہت سچ بولیں گے ٹرمپ, بیکاز 2 ہی سینیریوز ہیں, یا ختم یا پھر ہم ایک بہت بڑی ایسکیلیشن دیکھیں گے, ایک بہت بڑی لیول کی طرف دیکھیں گے, جس کے بعد ٹرمپ صاحب دعویٰ کر سکتے ہیں اب میں نے اوبلیٹ کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے, اب ہم واپس آ سکتے ہیں. دیکھنا ہوگا کیا.